بہت سارے آج بھی میرے پاس کوشچنز ہیں، اور کوشچنز جو ہیں وہ کافی دن بہ دن انٹرسٹنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن ایک دفعہ پھر ہم یہ سیشن کر رہے ہیں، لوگ سوالات بھی پوچھ رہے ہیں، لوگ آن لائن بھی سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں. آپ پوچھنا چاہیں آپ لوگ بھی یوٹیوب پر آ کے کوئی بھی کوشچن لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس کا جواب دیا جائے. لیکن استاذہ اسپرچول ہیلنگ کی ضرورت کیوں ہے؟ ایک دفعہ پھر میرا سوال وہی ہے تاکہ ہم اپنے مقصد کو ریوائز کر لیں اور پھر ہم اسٹیپ وائز آگے چلیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یعنی بظاہر دیکھنے میں تو مادی وجود محسوس ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دوسری تمام مخلوقات کے مقابلے میں عقل دی ہے اور ہمارے اندر اپنی روح پھونکی ہے. تو جیسے ہمارا جسم صحت مند بھی رہتا ہے لیکن بیمار بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح سے ہماری عقل ہے، وہ یعنی بڑی ہیلدی بھی ہو سکتی ہے لیکن اس سے ہماری روح ہے. تو روحانی طور پر بھی ہم صحت مند بھی ہو سکتے ہیں، بیمار بھی ہو سکتے ہیں. اوورآل اگر آپ دیکھیں تو پوری ہیومینٹی کے لیے ایک چیلنج ہے، کیونکہ ہیومینٹی کے لیے یہ سمجھنا کافی یعنی چیلنجنگ ہے. میں یہ تو نہیں کہتی مشکل ہے، چیلنجنگ ضرور ہے کہ اپنے آپ کو ایک اسپرچول بینگ سمجھیں اور پھر اس کے مطابق اس کے تقاضوں کو پورا کریں. ایکچولی بات یہ ہے کہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، جن لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، جن چیلنجز کو فیس کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے اندر بھی ری ایکشنز لگتے ہیں. یعنی ہم ماحول سے متاثر ہوتے ہیں. وہ کسی نے کہا میں بھی تو گرد آلود فضاؤں میں رہتا ہوں، میرا بھی تو دامن میلا ہو سکتا ہے. تو انسان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں. کسی نے کوئی بات کہہ دی، آپ نے اثر قبول کر لیا، گھر میں کچھ ہو گیا، ہسبینڈ وائف کے درمیان، کبھی ساس بہو کے درمیان، کبھی بہن بھائیوں کے درمیان، کبھی نیبرز کے درمیان، دوستوں کے درمیان، ایون یعنی کہ سوشل میڈیا پر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو متاثر کرتی ہیں. جب آپ کو کوئی چیز متاثر کرے تو آپ کی سوچ بدلتی ہے. اچھا، اب سوچ دو طرح سے بدل سکتی ہے. ایک تو نارملی اگر آپ سوچ کو آزاد چھوڑ دیں تو سوچ کا رخ جو ہے وہ نیگیٹو سائڈ پہ زیادہ ہوتا ہے. ایسا کیوں ہوا؟ انسان جاننا چاہتا ہے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا. یعنی انسان اسی کا جواب تلاش کرتا رہتا ہے. اور دوسرا جو راستہ ہے وہ اصل میں ایزی ہے لیکن انسان کے لیے اختیار کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے پہلے ارادہ کرنا پڑتا ہے. میں اس کی مثال ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. دیکھیے، انسانی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مثالیں دی ہیں نا، مجھے بہت پیاری مثال لگتی ہے ریلی. اس کے اوپر تقریباً 20 کے قریب احادیث ہیں صحیح بخاری میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کویسچن کیا تھا، اور کتنے ہی تربیت یافتہ صحابہ کرام بیٹھے تھے جن سے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کی مثال دی ہے قرآن مجید میں ایک درخت سے، تو یہ بتائیے کہ وہ کون سا درخت ہے. کسی نے کہا کہ وہ اندرائن کا درخت ہے، کسی نے کہا فلاں درخت ہے، فلاں ہے. ڈیزرٹ میں جتنے آنے والے درخت تھے ان کے نام لیے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ میں کہہ دوں کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے دیکھا وہاں میرے والد بھی بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، تو مجھے لگا کہ اتنے بڑوں کی موجودگی میں مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے. تو مجھے اچھا نہیں فیل ہوا کہ یہ میں بے ادبی کا کام کروں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں یعنی سب سے پوچھ لیا تو آپ نے بتایا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بعد میں اپنے والد حضرت عمر سے کہا کہ وہ تو کھجور کا درخت تھا اور میرے دل میں آیا تھا میں کہہ دوں لیکن میں نے نہیں کہا. تو حضرت عمر کی جو بے چینی تھی، بار بار حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہتے تھے کاش تم بتا دیتے، کاش تم بتا دیتے کہ وہ کھجور کا درخت، تمہیں رسول اللہ سے ضرور کہہ دینا چاہیے تھا. تو مجھے اسی چیز سے آپ کے سامنے بات رکھنی ہے کہ دیکھیے، ایک مومن کی مثال ایک درخت کی طرح ہے. درخت کیا کرتا ہے؟ اس کی جڑیں زمین میں گہری ہوتی ہیں، خاص طور پر کھجور کا درخت، شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی،
اور وہ درخت پھل دیتا ہے، اور وہ پھل ایسا ہے جو انسانوں کے لیے اتنا نفع مند ہے کہ اگر انسان کو صرف پانی اور کھجور پہ زندہ رہنا پڑے تو اسے یعنی بالکل بیلنسڈ اور اچھی صحت کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع مل سکتا ہے کہ کھجور اتنے زیادہ اوصاف اپنے اندر رکھتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کھجور کی کوئی چیز بھی ضائع نہیں ہوتی، اس کے پتے، اس کی شاخیں، اس کی ہر چیز یوز ہو جاتی ہے کھجور کے درخت کی۔ اب ایک مومن کو جو مثال دی ہے نا، تو درخت کیا کرتا ہے؟ آپ کبھی کسی درخت کو دیکھیں، ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ لوگ مدینہ کی محبت میں کھجوریں بہت لگاتے ہیں، پھر یاد کرتے ہیں کھجور کے درخت گھر کے باہر لگے ہوئے ہیں، اور پھر روڈز پہ لگے ہوئے ہیں، پھر اسی طرح سے نئی کالونیز بنتی ہیں تو کھجور کے درخت خصوصی طور پر لگائے جاتے ہیں، اور کوئی علاقے میں کھجوریں ہوں یا نہ ہوں لیکن ایک یاد دہانی کے طور پر اندر ایک محبت ہے نا، اس محبت کی وجہ سے۔ لیکن آپ کسی درخت کو دیکھیں، کسی کے لیے پرابلم نہیں بنتا، اس درخت کی طرف کو برا دیکھے اچھا دیکھے، کبھی آپ اکیلے میں بیٹھ کے دیکھیں، سوچیں کہ درخت کا کیا رسپانس ہوتا ہے۔ آپ کھجور کے درخت کو دیکھ لیں، آپ جامن کو دیکھ لیں، آپ آم کو دیکھ لیں، آپ کسی اور درخت کو دیکھیں، کوئی اس کی طرف پتھر پھینکے نا، مثال کے طور پر جامن کی طرف پھینکے یا مینگو کی طرف، تو اس کے رسپانس میں وہ پھل دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ پرسنالٹی چاہیے، پازیٹیو مائنڈ سیٹ، پازیٹیو مائنڈ سیٹ، کہ یہ جو اسپرچول ہیلنگ ہے نا، اس کا مقصد یہ ہے، یعنی تم نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کرنا جو تمہارے ساتھ اچھا کرے۔ جی تمہاری طرف کوئی پتھر پھینکے تو تم اس کی طرف مسکرا کے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہت سچی ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی سیرت و کردار کو دوسروں کے تابع نہ رکھو، کہ لوگ تم سے اچھا کریں تو تم بھی اچھا کرو، اور لوگ برا کریں تو تم بھی برا کرو۔ لوگ تم سے اچھا کریں تو تم بھی اچھا کرو، لیکن لوگ تم سے برا کریں تو تم برا نہ کرو۔ امیجن کریں گے ایک درخت کا کام کیا ہوتا ہے۔ میں ضرور اس بات کو واضح کر دوں، پھر آپ سوال کیجئے گا۔ ایک درخت کا کام کیا ہوتا ہے، ایک مومن نے کیا کرنا ہے؟ درخت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ سورج کی شعاؤں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کلوروفل جب بنتا ہے وہ غذا بنتی، زمین کے معدنیات، کچھ منرلز، کچھ پانی، وہ سب چیزیں ملتی ہیں، اور پھر درخت جو ہے وہ ان چیزوں کو کام میں لے آتا ہے۔ دیکھیں، ارد گرد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت ایسی بنائی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں مومن کی فطرت بھی ایسی ہو کہ اس کی زندگی میں اچھے برے واقعات پیش آئیں تو وہ ان اچھے برے واقعات سے اپنے لیے اچھی غذا لے لیں، کہ یہ سب کچھ ایمانی دسترخوان ہے۔ آپ کی زندگی میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو کسی نے برا بھلا کہا، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کے پیچھے سے برا بھلا کہہ رہا ہو، کوئی آپ کے سامنے سے برا بھلا کہہ رہا ہو، کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو بری یعنی اچھی لکس نہ دے، کسی کے چہرے پہ اچھے جیسچرز نہ ہوں۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہم اس لیے اکٹھے ہوتے ہیں کہ ہم ایک ایسی پرسنالٹی بن جائیں جس کی وجہ سے لوگ نفع اٹھائیں، ہم لوگوں کے لیے نفع مند بنے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ مومن پسند ہے جو دوسروں کے لیے نفع مند ہو۔ تو اب مومن نے نفع مند بننا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ مومن بیچارہ جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کسی نے مجھے یہ کیوں کہا، کہ ہر مومنہ خاص طور پر یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے میں ٹچی بہت ہوں۔ تو کبھی کسی درخت کو دیکھا ہے وہ کہے میں بہت ٹچی ہوں؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ درخت جو ہے وہ ہماری طرح کا نہیں ہے، لیکن درخت بھی زندہ چیز ہے، اس کی بھی حیات ہے، حیات کی قسم مختلف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ہر واقعے کو، ہر ایک چیز جس کو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں اسے اپنے لیے ایمانی غذا بنا لیں، ہمارے کردار میں ایک پازیٹیو چینج آئے، پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہو، پازیٹیوٹی کے ساتھ ہم جئیں،
مثبت طرز فکر. میں اس کی مثال رسول اللہ کی حیات سے دینا چاہتی ہوں. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں آپ کسی سوسائٹی میں ایک لمحے کے لیے ٹھہریں جہاں لوگ آپ کو پتھر ماریں، جب آپ کے پیچھے تالیاں بجائی جائیں، جب لوگ آپ کے اوپر فکریں اچھالیں؟ طائف میں کیا ہوا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے پتھر مارے گئے، کتنے آپ کے پیچھے تالیاں بجائی گئیں، آپ کو دیوانہ کہا گیا، آپ کے بدن سے جو لہو بہا آپ کے جوتوں میں جم گیا. آپ کتنی تکلیف میں تھے اور پہاڑوں کا فرشتہ آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اس نے کہا آپ اجازت دیں تو 2 پہاڑوں کے درمیان ہے نا وادی، سارے لوگوں کو ایک اشارے سے یوں ختم کر دیں. آپ نے فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں سے وہ لوگ پیدا ہوں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے. یہ ہے ایک مومن کا مزاج. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہم سے چاہتے ہیں. کیا رسول اللہ کو وہ پتھر بھول گئے تھے؟ آپ نے پتھر پر غصہ نہیں کیا، آپ نے لوگوں کے تالیاں بجانے کو ایسا تو نہیں کہ فیل نہیں کیا تھا. آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو دعا کی، دعائے طائف، وہ دعا اتنی زیادہ دل کو پکڑ لینے والی ہے کہ اللہ میں اپنی کمزوری کا شکوہ آپ سے کرتا ہوں. کمزوری تو تھی، بے بسی کا شکوہ تھا کہ اللہ تو مجھے ایسے کیا کرے گا جو میرے ساتھ انصاف نہیں کرے گا، جو میری بے قدری کریں گے. لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود آپ کو اپنا مشن نہیں بھولا تھا کہ میں کرنے کے آیا ہوں دنیا میں، میرا اصل رول کیا ہے. تو یہ رول جو ہے نا، یہ صرف رسول اللہ کا نہیں تھا. ہر مومن کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے. آپ ایمبیسڈر ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بینگ اے مسلم پوری دنیا کے لیے اٹھایا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا. تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو ایک مومن کا کام ہے، وہ مشن پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام پورا کیا، وہ پیغام پہنچا کر چلے گئے. اب ان کے بعد ہم نے اس مشن کو زندہ رکھنا ہے، ہم نے اس کام کو جاری رکھنا ہے. تو وہ انسان کیسے یہ کام کرے گا جو درخت بن کے نہیں جیے گا؟ ایک استاذہ ایک سٹیج نہیں ایسی آتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ بس میں نے بہت کوشش کی، کسی کے ساتھ نبھانے کی بہت کوشش کی، کسی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، بٹ اب نہیں ہوتا. یعنی لوگوں کی طرف سے تو پتھر پڑتے ہی رہتے ہیں. تو مومن جو ہے وہ ساری زندگی پتھر کھاتا رہے. آپ لوگوں نے بگ ٹری کی کہانی پڑھی ہوئی. بگ ٹری کے حوالے سے ایک بڑی اسٹوری جو ہے وہ معروف ہے، انگریزی کہاوت ہے کہ ایک درخت ہے جو یعنی ہر حال میں کس طرح سے نفع مند رہتا ہے کہ اس کے بچے جب دیکھتے ہیں کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو کس طرح سے وہ اپنا آپ پیش کر دیتا ہے. اس کی لکڑیاں، اس کی شاخیں کاٹ کے تو بچے جو ہیں وہ اپنا گزارا کر لیتے ہیں، اور پھر ان دا اینڈ یہ ہے کہ وہ بالکل ٹونڈ منڈ ہی رہ جاتا ہے. لیکن اینڈ آف لائف تک وہ دینے والا رہتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے الفاظ میں ہمیں یہ سمجھایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر. مومن دینے والا ہاتھ، سخی کا ہاتھ، محبتوں کی سخاوت کرتا ہے، مال کی سخاوت کرتا ہے، معروف بات، نیکی کی بات کہنے کی سخاوت کرتا ہے، برائی سے روکنے کی سخاوت کرتا ہے. تو دینے والا ہاتھ بنایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. مومن دکھتا نہیں ہے. اوپر والا ہاتھ اس کا مطلب نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ سارے سوال ہی انہی کے حوالے سے آپ کو ملیں گے. تو اس کہانی سے ہمیں باہر آنا ہے، اس کہانی کے اندر نہیں گھومنا. وہ جیسے موت کے کنویں میں موٹر سائیکل والے گھومتے رہتے ہیں نا، تو اس طرح نہیں گھومنا. ہم نے چونکہ اپنی ذات کے قیدی ہیں نا، ہم اسیر ذات ہیں، اپنی ذات کا ہی حق خود پہ سمجھتے ہیں، اس وجہ سے اپنی ذات کے کنویں میں گھومتے رہتے ہیں.
تو اس ذات کے کنویں سے کیسے نکلنا ہے؟ جب آپ کے پاس ایک مشن ہے، مشن تو ذات سے باہر ہے کہ آپ نے امت کے لیے اور آپ نے انسانیت کے لیے جینا، کہ آپ نے اللہ کا یہ پیغام دنیا تک پہنچانا ہے. یو آر ریسپانسبل اینڈ یو آر اکاؤنٹیبل. اگر جب پہنچانا ہے، اگر بڑا مقصد نہیں ہو جی، اس کا مطلب ہے تو پھر آپ اپنے ذات کے کنویں سے نکل بھی نہیں سکتے، اس کے بغیر نہیں نکل اس کے بغیر سکتے. نہیں نکل سکتے. تو اس کا مطلب ہے وہ جو ہم پھنسے رہتے ہیں، ہمارے مقاصد بہت چھوٹے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اینڈز اور مقاصد ایک نہیں ہوتے، ضروریات ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں. کوئی ڈیزائرز کے لیے جیتا ہے، کوئی ضروریات کے لیے جیتا ہے. اللہ کے لیے کون جیتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں اپنے لیے پیدا کیا، ہماری زندگی کا مقصد عبادت ٹھہرایا تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں. تو یہ جو فلسفی ہے نا لائف کی، پرپس آف لائف کی، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری ٹمورو وی میں ڈائے، کہ کھا لو پی لو جی لو کل تو مر ہی جانا ہے. بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دنیا صرف کھانے پینے کے لیے نہیں ملی، جینا صرف اس کو نہیں کہتے. زندگی کا مقصد جو ہے وہ اوروں کے کام آنا ہے، کہ آپ نے صرف اپنے لیے نہیں جینا، آپ نے دوسروں کے لیے جینا، آپ نے اوروں کے لیے نفع مند بننا. تو آپ اپنی ذات کے کنویں سے باہر نکلو بھائی. تو اپنے ذات، یا انسان اپنی ذات کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، یا پھر اس سے نکلے تو خاندان کی دلدل میں پھنس گیا، اس سے نکلے تو سسرال میں پھنس گیا. یعنی آپ دیکھیں کتنا پوٹینشل ہے ایک فرد میں. اس امت کے پاس پوٹینشل والے خزانے، اتنے خزانے ہیں، اتنی ابیلٹیز ہیں لوگوں کے پاس، اور وہ سب کی سب صرف اس پہ ہو رہی ہیں اس نے مجھے یہ کیوں کہا، اس نے مجھے یہ کیوں کہا، فلاں ایسے کیوں ہو گیا، اس نے میرے ساتھ ایسے نہیں کیا، ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، ہماری فلاں بات ایسی. جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، تو چھوٹی باتوں سے نکل کر اپنے زندگی کا مقصد پورا کر سکتے ہیں. اچھا، جزاک اللہ خیر. جی کوشچن ہے، آپ کو آگے آنا ہوگا کوشچن رنگ میں انشاءاللہ. السلام علیکم، میرا نام سحر رضوان ہے. میں ایک ہاؤس وائف ہوں، اور الحمدللہ جو چیز میرے دماغ میں سوال کے لیے تھی اس کا آدھا جواب مجھے سٹارٹنگ میں ہی مل گیا. اسی کو میں کنٹینیو کروں گی کہ میں یہی آج پوچھنا چاہ رہی تھی کہ انسان کے دماغ میں نیگیٹو سوچ زیادہ آتی ہے، تو ایز اے مدر، ایز اے ہاؤس وائف، ہم اپنے گھروں میں جو روز کے چھوٹے چھوٹے معمول ہیں ان کے اندر پازیٹیو ایٹیچیوڈ کس طرح لائیں، اس کے لیے تھوڑی ٹپس دیں بچوں کی تربیت کے حساب سے، کیونکہ پازیٹیو اپروچ ہوگی تو اسپریچول ہیلنگ ہوگی. جزاک اللہ خیر. ابھی جتنی بات چیت ہم کر رہے تھے وہ اسی ریفرنس سے کہ آپ چیزوں کو یا تو اپنی ذات کے ریفرنس سے سوچ سکتے ہیں یا خالق کائنات کے ریفرنس سے. جب آپ اپنی ذات کے ریفرنس سے سوچیں گے تو آپ کبھی تھک جائیں گے، کبھی آپ کو کوئی چیز بری لگ رہی ہوگی، کبھی آپ کی کوئی مصروفیت ہوگی، کبھی آپ کا کوئی اور سلسلہ ہوگا. اگر آپ اپنے پیدا کرنے والے کے ریفرنس سے سوچیں گے تو پھر آپ کو وہ سب کچھ مشن لگے گا، رسپانسبلٹی حاوی رہے گی، اور آپ کے لیے کسی بھی کام کو کرنا ڈیفیکلٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو اسی کا ریفرنس دیا نا قرآن مجید میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دیجئے یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کے لیے جئیں انشاءاللہ. لیو ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ہر وقت کی سوچ جو کرنا ہے اپنے لیے نہیں. جب آپ اپنے لیے کرنا چاہیں گے تو آپ سوچیں گے اس کا مجھے کیا فائدہ ہے. جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ مجھے دے گا. کیونکہ انسان بیسیکلی تو یعنی مفاد پرست تو وہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے میں کیوں یہ کام کروں، مجھے کیا صلہ ملے گا، مجھے اس کا کیا نفع ہے، اور اسے یہ سوچنا چاہیے. اور ایک چیز اور کہ یعنی کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا فوکس اپنی اولاد کی تربیت ہے، تو کیا دیٹ از انف
کہ اولاد کی تربیت اللہ کی رضا کے لیے کی جائے یا اس سے بڑھ کر، جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ آپ کی سوچ جو ہے وہ زیادہ اسکیل پہ ہونی چاہیے؟ میں تو بچوں کی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں پہ پریشان ہو جاتی ہوں کہ ان کو کیسے پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جاؤں. جی دیکھیے، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہوں. پہلے لوگ خاندانی زندگی گزارتے تھے تو ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے بچے ہیں تو آپ کے دیورانی یا جٹھانی کے بچے ہیں یا آپ کی بہن کے بچے ہیں، فیملی میں کسی اور کے بچے ہیں، تو کوئی ایک فرد جو ہے وہ ایک ایج کے بچوں کو لے کے بیٹھا، دوسرے فرد اپنی ابیلٹی کے لحاظ سے. تو بچے بھی انجوائے کرتے تھے کہ ان کو جو ہے وہ بڑے کچھ نہ کچھ ٹائم دے رہے ہیں، اسٹڈیز میں کر رہے ہیں یا کسی اور طرح سے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ارد گرد بھی بچے ہوں جو آپ کے بچوں کی ایج کے ہوں، تو آپ اکیلے بچے کو بھی ڈیل کریں گے، لیکن بچوں کے دوست جو ہوں گے جب آپ انہیں اکٹھا کریں گے تو اس کی وجہ سے بچے زیادہ انجوائے کریں گے. آپ کو بچوں کے پیچھے پریشان نہیں ہونا پڑے گا کیونکہ آپ بچوں کو ایکٹیویٹیز دیں گے، وہ ایکٹیویٹی میں سب کچھ سیکھ جائیں گے. اس میں انہیں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت بھی سکھائیں گے، رسول اللہ کا تعلق بھی، ان کی اسٹڈیز بھی ہوں گی، وہ اچھی عادات بھی سیکھیں گے، وہ سوشلائز بھی کریں گے اور اسکرین سے بھی دور رہیں گے. ایکٹیویٹی بڑھ جائے گی نا، تو اسکیل آپ کا یعنی اپ اسکیل ہو گیا نا کام، اور آپ کا کام ایک ہی وقت وہی ہے. پھر جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو ان کے دوست بھی بڑے ہو جائیں گے، آپ کا کام بھی بڑا ہو جائے گا اور زیادہ اپ اسکیل ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. ایک کوشچن ہے استاذہ خالد فاطمہ پوچھتی ہیں کہ اگر آپ سے کوئی حسد کرے اور آپ کے بارے میں غلط خیالات رکھے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ہمارے سامنے مثال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی. ان کے بھائیوں نے ان سے حسد کیا، وہ چاہتے تھے کہ باپ کی نظروں سے گرا دیں. سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی ایک درخت کی طرح کا عملی مظاہرہ کیا. ان کی طرف سے کوئی جوابی حملہ نہیں تھا. ہم یہ کہہ کے صرف اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکتے کہ بچے جو ہیں انہیں کیا پتا کہ ہم سے کوئی حسد کرتا ہے تو اس کا کیا جواب. تو آپ کو پتہ ہے بچے جیلسی کو زیادہ فیل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے سامنے زیادہ ریئیکٹ کرتے ہیں. ہمیں ایک بھی ریئیکشن ان کا نظر نہیں آتا. تو یوسف علیہ السلام تو اپنے بھائیوں کے ساتھ بے مثال ان کا رویہ تھا، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ ان کے تعلقات میں بھی کوئی یعنی کسی بھی اعتبار سے ڈس رسپیکٹ کا عنصر بھی نظر نہیں آتا. حتیٰ کہ جس وقت انہوں نے یعنی کنویں میں پھینکا ہوگا تو ایسا نہیں فیل ہوتا ہمیں سٹوری سے کہ انہوں نے ریئیکٹ کیا ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بالکل ہی ترنے والا بن جائیں کسی کے لیے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک فرد جیلس ہو رہا ہے نا، تو آپ اس کو کیوں سوچ رہے ہیں؟ اس کے ذہن سے مت سوچیں. آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الگ پرسنالٹی دی ہے. آپ کی شخصیت اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ آپ ایک دوسرے کے مائنڈ سے، کنڈیشنڈ مائنڈ سے سوچیں. آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کریں معاملہ. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الفلق اور سورہ الناس نہیں سکھائی تھی؟ تو جس وقت کوئی انسان حسد کرتا ہے تو سورہ الفلق پڑھے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، اے وہ رب جو اندھیرے کو پھاڑ کر صبح نکالنے والا ہے، تو مجھے حاسد کے شر سے بچا لے. تو اس سے بڑی اور کیا صورت ہے جو آپ اختیار کر سکتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کریں اور آپ پازیٹیولی صلح کریں. میرے والد نے مجھے کہا تھا کہ دیکھو، جب آپ نے اپنے ان لاس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو اگر کسی کی بات بری لگے یا آپ کو فیل ہو کہ آپ کے لیے کسی چیز کو برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو جب بھی آپ کی فیلنگز بدلنے لگے تو آپ گفٹ کر دو کوئی چیز. تو میں نے دیکھا کہ یہ طریقہ کار تو کافی مناسب ہے. تو مجھے ہر وقت یہی فکر لاحق رہتی تھی کہ میں یعنی کسی کو کیسے گفٹ کر دوں. تو میں نے دیکھا کہ جہاں یعنی تھوڑا سا میری فیلنگز چینج ہوتی تھی نا، وہاں میرے سب سے زیادہ اچھے تعلقات بن گئے. دینے والا ہاتھ بننا بہت زیادہ ضروری.
تو جو جیلس ہو رہا ہے اس کے ساتھ حسن معاملہ کریں بجائے اس کے کہ اس کے بارے میں برا سوچے. ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ دیکھو جو آپ کے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے اور جب ہم اس کے ساتھ بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرا یہ ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ دوسرا یہ فیلنگ لے رہا ہے, دیکھا میں دبانا چاہتا تھا, میں دبانے میں کامیاب ہو گیا, یا میں اس کو دیکھا یہی تو میں چاہتا تھا. تو وہ والی فیلنگ پھر ہمارے اوپر حاوی آ جاتی ہے. یہ بات بالکل ٹرو ہے کہ شیطان حاوی کرتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ اچھا ٹھیک ہے دوسرا مجھے پریشرائز کر رہا ہے یا دوسرا مجھے دبا رہا ہے, تو آپ اپنے آپ کو ایک تو خود ڈیفینڈ کر سکتے ہو اور ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ڈیفینڈ کرے گا. تو آپ نے اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دیا جو کائنات کا بادشاہ ہے بھائی, جس کے پاس پاور ہے, جو کسی کو حسد کرنے سے بھی روک سکتا ہے, جو کسی کا دل بدل سکتا ہے, کیونکہ دل تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو کریم انگلیوں کے درمیان ہے. رسول اللہ نے فرمایا وہ دلوں کو جدھر چاہتا ہے پھیرتا رہتا ہے. تو آپ اپنا معاملہ اس کے حوالے کرتے ہیں. جب آپ نے اللہ کی پناہ مانگی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پناہ میں رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ حسن معاملہ کر کے دیکھیے, یعنی جو جن کے ساتھ دشمنی کا معاملہ بھی ہوتا ہے نا وہ بھی دلی دوست بن جائیں گے. یہ پریکٹیکلی آزمودہ اور بات نہیں بھی بنیں گے تو اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے, ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں مل جائے. دونوں باتیں ٹرو ہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کوشچن پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی مجھے ایک سوال کسی نے کہا تھا کہ آپ سے کروں. ایک خاتون ہیں جو کہ دین کو پریکٹس کرتی ہیں, الحمدللہ کوشش کرتی ہیں, لیکن وہ تقریباً 20 سال کے عرصے سے ایک ایسے اسپاؤس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں جو کہ ٹاکسک بیہیویئر کا مالک ہے, اور ان کے بچے, ان کی ذہنی صحت خراب ہو رہی ہے. تو اگر آج کل کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے جو سوسائٹی کہتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے فرد سے آپ طلاق لے لیں یا علیحدگی اختیار کر لیں, لیکن وہ اس چیز پہ یقین رکھتی ہیں کہ اگر وہ زندگی گزار رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے گا, اور وہ کوشش کرتی رہتی ہیں کہ ان کی اور ان کے بچوں کی ذہنی صحت خراب نہ ہو, کیونکہ جو ان کے اسپاؤز ہیں وہ گھر میں بہت زیادہ کچھ ٹائم بعد, یعنی آپ کو شاید سمجھ آ گئی ہو میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں, ہنگامہ کرنا یا لڑائی جھگڑا اس طرح کی چیز چھوٹی چھوٹی بات پر. تو وہ یہ سوال پوچھنا چاہ رہی تھیں کہ وہ کس طریقے سے اپنی اور اپنے بچوں کی ذہنی صحت کا خیال کریں اگر وہ علیحدگی اختیار نہیں کرنا چاہ رہی. جزاک اللہ. جزاک اللہ بیٹا, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت دے. آپ دوسروں کے لیے ہیلپ فل ہو رہے ہیں تو اور ہی زیادہ اچھا ہے الحمدللہ. مومن کو یقیناً نفع مند ہونا چاہیے. ایسا ہے کہ یعنی ایک ڈیسیژن تو خاتون نے لے لیا کہ میں نے علیحدہ نہیں ہونا, ٹھیک ہے. اب اگر ساتھ رہنا ہے تو کچھ چھوٹے چھوٹے ٹپس اختیار کریں. گھر میں لڑائی جھگڑے کا بنیادی سبب کیا ہوتا ہے؟ شیطان کی انٹری کے لیے کھلے راستے. تو سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ ان راستوں کو بند کریں. 2 دعائیں زندگی میں لازم کر لیں انیشلی, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہمیشہ کے لیے, ہر ایک کے لیے نفع مند ہے. یہ صرف ان کے لیے نہیں, ہر گھر کے لیے. نمبر 1 یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اپنے گھر میں داخل ہونے لگتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا, یعنی اللہ کا نام نہیں لیتا, تو شیطان کہتا ہے کہ مجھے آج رات کا کھانا بھی مل گیا اور رہنے کا ٹھکانہ بھی. جب دشمن گھر میں آ جائے تو وہ کیا کرے گا؟ کھانا کھانے بیٹھیں گے, دلوں میں برے خیالات ڈالے گا. جب آپ یعنی سونے لگے ہو, جاگنے لگے, اٹھنے لگے ہو, تو کسی نہ کسی کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکائے گا. دوسری بات آپ نے کہی کہ جب کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے, اللہ کا نام لیتا ہے, تو شیطان کہتا ہے نہ آج رات کا کھانا ملا نہ رہنے کا ٹھکانہ. تو انٹری بین کر دی نا دشمن کی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جس وقت آپ واش روم جاتے ہیں, رسول اللہ نے جو دعا سکھائی ہے وہ دعا بہت نفع مند ہے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یا اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں خبیث جنات اور جننیوں سے, مؤنث اور مذکر جنات سے. تو یہ جو واش روم جانے کا سلسلہ ہے, آپ نارملی آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو واش رومز ہیں بیڈ روم کے ساتھ, بیڈ روم کے اندر اس کا ڈور ہے, اور واش روم میں آپ کا جو ہے وہ ڈریسنگ ایریا بھی وہی ہے, کیبنٹس وہی ہیں, وہاں پہ کچھ چیزیں ہینگ ہوئی بھی ہوتی ہیں, ٹاول ہینگڈ ہے, باقی چیزیں. ایک نیگیٹو فورس ہے نا جہاں پہ ایول فورسز ہیں, تو وہ چیزیں جو ہیں وہ سب کی سب متاثر ہوتی رہتی ہیں. جو بھی واش روم جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کیچ ہو سکتا ہے.
یا تو شیطان کے بارے میں بلیف اگر ایک انسان رکھے تو اسے کہنے کا پتہ مطلب یہ ہے کہ ہمارے لائف سٹائل میں شیطان کا اتنا عمل دخل ہے اتنا کہ وہ ہمیں کہیں پہ پاز لینے ہی نہیں دیتا کہ ہم بہتر. تو آپ جب واش روم جاتے ہو دعا کیے بغیر چلے جاتے ہو تو پھر آپ کے گھر میں جھگڑے فسادات نہیں ختم ہوں گے. اگر ان 2 دعاؤں کو زندگی میں شامل کر لیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں, اور میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ اس کے ایمبیسیڈر بن جائیں ریلی سوسائٹی میں امن و سکون قائم ہو جائے گا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ محض یہ رسول اللہ کی سکھائی ہوئی 2 ایسی دعائیں ہیں, 2 ایسی سنتیں اختیار کر لو تو اچھا, نہیں کرتے تو تب بھی کوئی بات نہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم اپنے گھر میں اگر اللہ کا نام لیے بغیر انٹر ہوتے رہے تو کیا اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دینا ہوگا؟ وی آر اکاؤنٹیبل. کہ ہم نے اپنے گھروں میں شیطان کی آمد کے راستے کیوں کھولے؟ ہم نے واش روم جاتے ہوئے اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کرنے کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ کہ ہمارے جسم کا بھی ہم پر حق ہے, اور ہمارے ذہن اور ہماری آنکھوں اور ہماری نفسیات جو ہے خراب کرنے کے لیے جو شیاطین ایفرٹ کرتے ہیں اس کے لیے راستے تو ہم خود دیتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ دو کام کرنے ضروری ہیں انیشلی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آئے گی تو انشاءاللہ باقی چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی. دوسرا یہ کہ صبح و شام کے اذکار کرنے سے حفاظت ہوتی ہے. سنت, حفاظت اور عبادت سبھی ساتھ ساتھ ہیں, تو ان چیزوں کو بھی ضرور پیش نظر رکھیں. ایک مزید بات کہ اگر ان کے ہسبینڈ ان کو دین کے کام کے لیے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں, یعنی وہ گھر میں کر لیتی ہیں جتنا بھی, لیکن اگر جیسے انہوں نے النور جوائن کیا, انہوں نے کورس میں ایڈمیشن کروایا, پر تقریباً تیسرے دن انہوں نے کہہ دیا کہ اب آپ نے نہیں جانا کرنا, تو اب وہ کیا کریں؟ وہ یہ کہتی ہیں کہ چلیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ مجھے گھر میں کام کرنے سے تو نہیں روکتے دین کا, تو وہ موبائل پر احادیث, قرآن, یہ چیزیں پھیلاتی بھی رہتی ہیں اور خود پڑھتی رہتی ہیں. تو مجھے بہت فیل ہوتا ہے کہ وہ خاتون جو ہیں وہ اگر زیادہ نہیں کر پاتی, ان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے پر وہ کر نہیں پاتی, تو کیا آپ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ دیکھیے, گھروں کے اندر کا سکون پہلی بات ہے. اس سکون کے بغیر باہر جانا ایک آبیل مجھے مار والی بات ہے, بعد میں اور زیادہ گھریلو حالات خراب کرنے والی بات ہے. میں یہ تو نہیں کہتی کہ اس خاتون کا رائٹ نہیں ہے, حق تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک خاتون اگر اس نے اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھا, قرآن مجید کو وہ نہیں جانتی, یا اس نے حدیث رسول کو نہیں پڑھا اتنا جس کی وجہ سے وہ اپنی اولاد کی تربیت کر سکے, تو مرد کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو لے کے بھی جائے گا, واپس بھی لائے گا, اس کے ایکسپینس بھی بیئر کرے گا. لیکن جہاں اتنے جھگڑوں کے ساتھ زندگی چل رہی ہے تو انیشلی پہلے اس بھنور سے تو اپنے آپ کو نکالیں, تو پہلے جو ہے وہ ایک ہم ریسکیو کر لیں, تو پھر اگلے سلسلے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے شروع ہو جائیں گے. اور آن لائن کلاسز کا بہت فائدہ ہے ایسے لوگوں کو کہ جو گھر سے باہر نہیں جا سکتے, تو چلیے گھر بیٹھے ہوئے آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, تو اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں. ایون آپ تعلیم دے بھی سکتے ہیں تب بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جن کو گھروں سے نکلنے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کوشچن.